بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں بھی وحی کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ علم جو ہے، علم کو مختلف زاویوں سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ علم کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے علم کو دو بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے ظاہری علم اور دوسرا ہے باطنی علم۔ ظاہری علم اور باطنی علم۔ ظاہری علم انسان اور کائنات کے ظاہر سے متعلق ہے، جبکہ باطنی علم کا تعلق پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیزوں اور معاملات کے ساتھ ہے۔ انسان کا جسم نظر آتا ہے، یہ ظاہری صورت ہے۔ جسم میں موجود روح نظر نہیں آتی مگر اس کا وجود ہے، تو روح باطنی صورت ہے۔ ظاہری چیزوں اور ظاہری معاملات کا علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس علم کے حصول کے لیے اللہ نے انسان کو حواس خمسہ یعنی ہاتھ، کان، ناک، آنکھیں اور زبان عطا کی ہے۔ انسان چھو کر، سن کر، سونگھ کر، دیکھ کر اور چکھ کر ظاہری چیزوں سے متعلق علم کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی، حواس خمسہ سے ملنے والی معلومات کو انسان عقل کے ذریعے معنی و مفہوم عطا کر کے علم حاصل کرتا ہے، مگر باطنی چیزوں اور باطنی معاملات سے متعلق علم انسان کو حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ہی عقل کے گھوڑے دوڑانے سے باطنی چیزوں اور معاملات کا راز کھلتا ہے۔ مثلاً روح کیا ہے؟ روح کا جسم سے پرواز کر جانا، یہ کیا ہے؟ بیماری، تکلیف، نقصان، پریشانیاں انسان کے سامنے کیوں آتی ہیں؟ رزق کی تقسیم ایک جیسی کیوں نہیں؟ کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ یہ تمام باطنی معاملات ہیں۔ ان کی حقیقت کا ادراک حواس خمسہ اور عقل کے لیے ناممکن ہے۔ ان کا تعلق باطنی معاملات کے ساتھ ہے۔ باطنی علم کے لیے انسان وحی الہی کا محتاج ہے۔ اس لیے کامل علم کے لیے انسان کو عقل و حواس کے ساتھ وحی کو بھی لینا ہوگا۔ کچھ چیزیں انسان کے حواس اور عقل کے دائرۂ اختیار سے ماوراء ہیں، پرے ہیں۔ مثلاً مرنے کے بعد کیا ہوگا، کس کام سے
رب ناراض ہوتا ہے اور کس کام سے وہ راضی ہوتا ہے، یہ کائنات کیسے بنی، کیسے قائم ہے اور کب تک قائم رہے گی، یہ جاننا انسان کے لیے محض حواس اور عقل کے بل بوتے پر ممکن نہیں۔ اس کے لیے وحی کی ضرورت مسلم ہے۔ مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کا تعین کون کرے گا؟ اگر مرد کو اس ذمہ داری سونپی جائے تو مرد یقیناً عورت کے حقوق سلب کر لے گا۔ میاں بیوی کے حقوق کا تعین کون کرے گا؟ بیوی کو اگر یہ اختیار دیا جائے تو وہ شوہر کے حقوق سلب کر لے گی۔ بادشاہ اور رعایا کے حقوق و فرائض کا تعین اگر بادشاہ کرے گا تو رعایا کے حقوق کبھی بھی ان کو نہیں ملیں گے۔ ریاست اور شہریوں کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین اگر ریاست کرے گی تو شہریوں کے حقوق ان کو نہیں ملیں گے۔ مالک اور غلام، مالک اور نوکر، مالک اور ملازم کے حقوق و فرائض کا تعین کون کرے گا؟ مالک کو اگر یہ اختیار دیا جائے تو وہ نوکر کے حقوق کو سلب کر لے گا، نوکر کو یہ اختیار ملے تو وہ مالک کے حقوق کو سلب کر لے گا۔ کیونکہ جب بھی حقوق و فرائض کے تعین میں کسی ایک فریق یا پارٹی کو حقوق و فرائض کے تعین کا اختیار دیا گیا یا دیا جائے گا تو وہ پارٹی، وہ فریق اپنے مفادات کا تحفظ کرے گی، لیکن جو فریق ثانی ہے اس کے مفادات اور حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ تو حقوق و فرائض کا تعین وہ ہستی، وہ ذات کر سکتی ہے جو خود فریق یا پارٹی نہیں ہے، وہ ذات صرف رب کی ذات ہے۔ اسی کا یہ اختیار ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین کرے۔ انسانوں کے درمیان حقوق و فرائض کے تعین کے لیے رب انسان کی رہنمائی وحی کے ذریعے کرتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی وحی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔